پوری دنیا جان گئی ہے کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، زرداری نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسی طرح جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ بات کھلنا شروع ہو گئی ہے کہ اس بندے نے بھی بہت زیادہ دوگلی پالیسی اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے، فوج کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور فوج کے لیے ایک بےعزتی کا باعث بنا ہے۔ اور اتنے زیادہ اثاثے جس طرح لوگ ذکر کر رہے ہیں، عقل حیران ہے کہ کوئی اس طرح ڈبل گیم کھیلنے والا آدمی ہوگا۔ مذہبی لحاظ سے بھی ایک کردار سامنے آیا ہے جس نے جماعت کے اندر اور خاص کر مومنوں کی جماعت کے اندر ایسی ڈبل گیم کھیلی ہے کہ مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دے کے ان کو بالکل مجاور بنا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی وہ بالکل صحیح جا رہی تھی، اور ایک عمر بن لی الخزائی یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بت پرستی اس امت کے اندر شروع کی اور موحد مومنوں کو مشرک بنا دیا۔ پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس امت کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا، قبر پرستی کا جو انجیکشن آیا ہے، وہ احمد ابن حنبل کے ذریعے آیا ہے۔ وہ تقیہ کیے ہوئے امام اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہوا، اور امت کی رگوں کے اندر یہ قبر پرستی کا انجیکشن ڈال دیا، اور آج جو قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہی ہیں، یہ خالص اسی عقیدے کی وجہ سے ہے کہ دوسرے دن روح واپس آ جاتی ہے اور مردہ سننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی عقیدے کو ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے آگے بڑھایا۔ بالکل اسی طرح اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے ان کے نالائق ناخلف جانشین محمد حنیف پیر طریقت سمجھ لیجئے، یا امیر حضرت کہیں، یا اس کو محمد حنیف باجوہ کہیں، جس نام سے بھی اس کو پکارا جائے گا، اس کی غداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایمان کے ساتھ اس نے بہت بڑی غداری کی ہے اور اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر یہ شرک کا انجیکشن اس نے دے دیا۔ ابھی آپ کے سامنے ان کی گفتگو میں ریکارڈڈ گفتگو جو چند دن پہلے کل کی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ سجدہ تعظیمی کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور یعقوب علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف یہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ پہلے وہ آپ سنیں یہ ٹیلی فون کی گفتگو، اور اس کے بعد موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا موقف بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ کس قدر وہ دلائل دیتے رہے ہیں اور پیسے کرتے رہے ہیں مولویوں کے ساتھ کہ دیکھو سجدے کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر جو قصہ بیان ہوئے ہیں وہ ایک توحید کا بہترین بیان ہے، اور دو نبیوں کی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کو پکارتے رہے، اور جب پریشانیوں کا دور ختم ہوا وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گیا۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تبھی پہلے محمد حنیف کی یہ گفتگو سنیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور ان کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انور صاحب بول رہے ہیں سر؟ جی بات کر رہا ہوں۔ انور صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ یہ میں فاروق بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی فاروق بول رہا ہوں، فاروق۔ اچھا یہاں سے دبئی سے سر؟ اچھا دبئی سے، ہاں اچھا جی فاروق سر۔ اور سر ٹھیک ہے؟ اچھا سر دین کے بارے میں کچھ سر معلومات لینی ہے کہ جی اس کے بارے میں دین کی معلومات لینی ہے کچھ آپ سے۔ دین کی معلومات؟ ہاں جی میں بتائیے کیا معلوم کرنا چاہتے۔ اچھا سر یہ اس کے بارے میں سجدہ جو ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں سجدہ یوسف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کا سجدہ ایک جیسا ہے، تو
تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے ہماری وہ کتاب نہیں پڑھی ہے کیا؟ آپ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا باہر سے؟ نہیں آپ کی جماعت سے ہوں، لیکن مجھے پہلے سے اتنا معلوم نہیں تھا، کچھ ساتھیوں سے سنا۔ آپ نے وہ دعوت القرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں، وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے نا۔ وہی میں ان کے پاس ہے، زاہد کے پاس ہوگی اور بڑے حسن کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس ہے، اور وہ آپ شارجہ میں وہاں جا سکتے ہیں، ان کے علی رحاس کے پاس، ان کے پاس بھی مل جائے گی آپ کو۔ سر آپ تھوڑا بہتر بتا سکتے ہیں، آپ نے لکھا ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ اس میں ہم نے پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو یہی بتا رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، دیا۔ اچھا، اور پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے، پھر اسی کی تعویل ہوئی ہے خواب کی۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی کہ میرے خواب کی تعویل ہے مجھے۔ اچھا، تو دوسرا سر یہ ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہے ان کے بارے میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں کدھر جاؤں؟ وہ ڈاکٹر عثمانی کا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ یوٹیوب میں آتا ہے نا، تو کسی نے مجھے دکھایا تھا، تو میں نے کہا یہ تو وہ قرآن تو یہی بتاتا ہے، جو بات ہے قرآن بتاتا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا، ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے خلاف نہیں تھے، ان کا بھی یہ خیال تھا۔ اچھا، باقی یہ کہ وہ کسی کا بھی ہو، اصل میں آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا، خواب میں دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو، پھر اس کے بعد ان کو اس واقعہ بتا دیا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب پھر اپنے پاس ڈاکٹر صاحب کو چھوڑے، آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے سر۔ وقر اللہ سجدہ، یہ یعنی کہ ان کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بھی اللہ کے حکم سے ہوا دکھایا گیا تھا ان کو۔ وہ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جی کیا تھا، لیکن یہ خر اللہ سجدہ، یہ اس کا کیا کہیں گے سر؟ آپ بحث کر رہے ہیں، آپ کو جو پوچھنا تھا آپ کو میں نے بتا دیا، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، بحث نہیں کر رہا ہے، آپ سے معلومات لے رہا ہوں سر۔ آپ نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کرایا، وہ تو اللہ کا حکم موجود ہے اس میں۔ آپ کو بات بتا دی گئی، بس کافی ہے۔ اچھا سر، السلام علیکم۔ یہ فاروق صاحب نے گفتگو کی ہے محمد حنیف صاحب سے، اور محمد حنیف صاحب کی آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی بڑھاپے کی آخری دہلیز تک چلے گئے ہیں، اور ان کی آواز بھی لڑکھڑائی ہوئی ہے، لیکن شرک کے معاملے میں اتنے پکے ہو گئے ہیں، اتنا انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے، اور بالکل اسی چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح بریلویوں کو دھوکہ لگا، دیوبندیوں کو دھوکہ لگا عقیدے کی خرابی کے حوالے سے، اہل حدیثوں کو سماع موتا کے حوالے سے دھوکہ لگا، اس سے زیادہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے۔ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عقیدہ اور اس کے بعد فتویٰ یہ آپ سنیں گے۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، 3 مختلف کیسٹوں سے ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ نہیں حضرت، اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے کہوں نو
ضمیر اللہ کے لیے اللہ کے لیے سجدے ہیں، اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے جو شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفصیل یہ کر دیتے ہیں کہ سجدہ ہے اسے کو سجدہ کرے۔ حضرت یہی ہوتا ہے، جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دکھی گائے کھائی جا رہی ہے، یا اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی بلکہ اس کی تعریف نہیں بتائی گئی کہ کچھ تعریف کرے گا یہ ہوگی، تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا وہاں گائے والا نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز۔ بھائی اس کے علاوہ اب آپ سے جناب کروں گا قلم کو یہاں نہیں جانا ہے، اس لیے حضرات باقی اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو اسے قبول کریں، اور اگر آپ کے دل میں بات نہیں اتری ہے بلکہ وہی بات ہے کہ یہ مردہ جو ہے یہ سنتا ہے اور سنتا ہے، تو آپ کی مرضی میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائرکم۔ دیکھیے میرے بھائیو، ایک اور دلیل آپ کے سامنے آ گئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، کیونکہ جب اس سے اوپر جو کلپ ریکارڈ ہوا ہے اس کے اندر جب یہ پوری طرح کھول کے بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا ان مہربانی اور رحمتوں کی وجہ سے، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، تو پھر کسی نے ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور دلیل دی کہ دیکھو وہاں جو دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے تعویل کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں وہ موٹی گائیں اور وہ تھیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں تعظیم کا وہ انداز ہے، وہ جو لی ساجدین ہے کہ سورج چاند ستارے نیچے آئے ہوئے ہیں اور میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ تعظیم کا ایک انداز ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے 6 نمبر آیت کے اندر جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر بتا دی، تعویل بتا دی، اور وہ ساری حرف جو سچی ثابت ہو گئی، تو شکر گزاری کے طور کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یہ ساری بات تھی، لیکن محمد حنیف صاحب کے اور سید احمد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، اور انہوں نے جو اللہ کی طرف سجدے کا رخ تھا اس کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر کے اس جماعت کو مشرک بنا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انور صاحب بول رہے ہیں سر؟ جی یہی بات کر رہا ہوں۔ انور صاحب ٹھیک ہے؟ الحمد للہ۔ میں فاروق بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی فاروق بول رہا ہوں، فاروق۔ اچھا یہاں سے دبئی سے سر؟ اچھا دبئی سے، ہاں اچھا جی فاروق سر۔ اور سر ٹھیک ہے؟ اصغر کے دین کے بارے میں کچھ سر معلومات لینی ہے کہ جی اس کے بارے میں دین کی معلومات لینی ہے کچھ آپ سے۔ دین کی معلومات؟ ہاں جی میں بتائیے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا سر یہ اس کے بارے میں سجدہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں سجدہ یوسف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کا سجدہ ایک جیسا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے ہماری وہ کتاب نہیں پڑھی ہے کیا؟ آپ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا باہر سے؟ نہیں آپ کی جماعت سے ہوں، لیکن مجھے پہلے تو اتنا معلوم نہیں تھا، کچھ ساتھیوں سے سنا تو آپ نے وہ دعوت القرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے نا، دبئی میں ان کے پاس ہے، زاہد کے پاس ہوگی اور بڑے حسن کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، اور وہ آپ شارجہ میں وہاں جا سکتے ہیں ان کے علی رقص کے پاس، ان کے پاس بھی مل جائے گی آپ کو۔ اور سر آپ تھوڑا مجھے تو بتا سکتے ہیں، آپ نے لکھا ہے نا تو اس لیے میں نے کہا میں آپ اس میں ہم نے پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے، قرآن کو یہی بتا رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے دیا۔ اچھا، اور پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے، پھر اسی کی تعویل ہوئی ہے خواب کی۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی کہ میرے خواب کی تعویلیں ہوں گی۔ اچھا، تو دوسرا سر یہ ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہے ان کے بارے میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں
حافظ مسعود الدین عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں کدھر جاؤں؟ یہ وہ ڈاکٹر عثمانی کا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ یوٹیوب میں آتا ہے نا، تو کسی نے مجھے دکھایا تھا، تو میں نے کہا یہ تو وہ قرآن تو یہی بتاتا ہے، جو بات ہے قرآن بتاتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا، ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے خلاف نہیں تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا. اچھا، اب یہ کہ وہ کسی کا دوست ہو، اصل میں آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا. خواب میں دکھایا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو، پھر اس کے بعد ان کو اس واقعہ بتا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب اپنے پاس ڈاکٹر صاحب کو چھوڑے، آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر. وقر اللہ سجدہ یہ یعنی کہ ان کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بھی اللہ کے حکم سے ہوا دکھایا گیا تھا ان کو. وہ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جی کیا تھا، لیکن یہ خر اللہ سجدہ یہ اس کا کیا کہیں گے سر؟ یہ آپ بحث کر رہے ہیں، آپ کو جو پوچھنا تھا آپ کو میں نے بتا دیا، آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں بحث نہیں کر رہا، آپ سے معلومات لے رہا ہوں سر. آپ سے نہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کرایا، وہ تو موجود ہے نا سر، وہ تو اللہ کا حکم موجود ہے اس میں. آپ کو بات بتا دی گئی، بس کافی ہے. اچھا سر، السلام علیکم. یہ فاروق صاحب نے گفتگو کی ہے محمد حنیف صاحب سے، اور محمد حنیف صاحب کی آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی بڑھاپے کی آخری دہلیز تک چلے گئے ہیں، اور ان کی آواز بھی لڑکھڑائی ہوئی ہے. لیکن شرک کے معاملے میں اتنے پکے ہو گئے ہیں، اتنا انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے، اور بالکل اسی چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح بریلویوں کو دھوکہ لگا، دیوبندیوں کو دھوکہ لگا عقیدے کی خرابی کے حوالے سے، اہل حدیثوں کو سماع موتا کے حوالے سے دھوکہ لگا. اس سے زیادہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے. حالانکہ بڑی بڑی باتیں پہلے سمجھ گئے تھے، لیکن یہاں آ کے ایسے پھنس گئے ہیں، اتنے برے پھنسے ہیں. اور پھر جب فاروق صاحب نے نام لیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، اور تمہیں نہ چھوڑ دیں، تمہیں چھوڑنا زیادہ آسان ہے، اور تمہیں چھوڑنا جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے حق میں ہے. یہی بات ایک دفعہ ہمارے بھائی لطیف حسن صاحب نے لاہور میں کہی تھی انہی کے سامنے، جب کسی نے کہا تو، کیونکہ اسی نے یہی تعلیم دی ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو. تو بے ایمان خود ان کا نام کیوں لیتا ہے؟ ان کا نام لیتا ہے، کہتا میں انہی کے عقیدے کے اوپر ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا یہ عقیدہ کیسے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے. کہیں انہوں نے بات بحثیں کرتے رہے مولویوں کے ساتھ. نہیں حضرت، یہ جو نئی حضرت والا انداز ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طریقہ جیسا قرآن میں کلّا کہا جاتا ہے، ہرگز نہیں، بالکل غلط ہو تم، اس انداز سے یہ بات کہی جاتی ہے. اور پھر مثالیں دے کے سمجھایا کہ دیکھو وہ جو 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی تھی، خواب تو یہ دیکھا، لیکن بسر میں کوئی دبلی اور موٹی گائے نہیں ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس سے مراد خوشحالی اور ہریالی لی گئی ہے. اسی طرح جو سورج چاند ستاروں کا لی ساجدین ہے، یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے جو بیان ہوا ہے قرآن کے اندر، اور بڑا سادہ انداز ہے. اور اس کی جو تفسیر بیان کی ہے یعقوب علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے، وہ اصل تفسیر ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے باب کو باندھا اللہ کے اس بندے نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اس میں یہ 6 نمبر آیت لائے ہیں جس طرح محمد حنیف صاحب نہیں جانا چاہ رہے، جاتے نہیں، ان کو موت پڑتی ادھر جاتے ہوئے. پھر کہتے ہیں ہمارے سابقہ امیر کو یہ سخت الفاظ بول دیے، سابقہ امیر مرنے کی دہلیز پر قبر میں پاؤں لٹکائے، پھر بھی یہ ظالم شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گمراہ کر رہا ہے. جو بھی اس کو فون کرتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. پوری طرح شیطان کا بیڑا اس نے اٹھا لیا ہے. بہرحال اپنا یہ آخرت تباہ کر رہا ہے، اور دنیا میں اس کی جو ذلت ہو رہی ہے مومنوں کے ہاتھوں، اس کو طاغوت ثابت کر دیا گیا. اور واقعی اس طرح طاغوت، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے. جب ہمارے مالک اور خالق کی کتاب کو جھٹلا کے اس نے اپنی بات چلانے کی کوشش کی ہے، تب ہم نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اور یہی ہمیں سکھایا تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک، لیکن نہیں سمجھتے تو پھر للکار